اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَاةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہو، اور ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے اور کچھ مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے۔ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ وہ لوگ جن کو اگر کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف واپس ہونے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی جانب سے نوازشیں اور رحمتیں ہوں گی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی اللہ کے گھر کا طواف کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو شخص رضاکارانہ طور پر بھلائی کرے تو یقیناً اللہ قدردان اور صاحب علم ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان روشن نشانیوں کو جو ہم نے اتاری ہیں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، اس کے بعد کو ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں واضح کر دیا ہے، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور سارے لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور حق واضح کر دیا تو انہی لوگوں کی میں توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں بار بار توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ یہ سورہ البقرہ کے 19ویں رکوع کی صرف 8 آیات ہیں جن کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے ہم اس میں غور کر کے اپنے ذہن و فکر اور زندگی کو روشن کریں۔ اے ایمان والوں کے خطاب میں کئی باتیں چھپی ہوتی ہیں، اس میں ایمان والوں کا بڑا اعزاز و اکرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو براہ راست خود خطاب فرما رہا ہے، گویا نام لے کر ان کو آواز دے رہا ہے اور مسلسل پکار رہا ہے۔ اہل ایمان اس خطاب پر جس قدر خوش ہوں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس قابل سمجھتا ہے کہ ان کو براہ راست خود خطاب کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایمان والے اپنا مقام اور منصب پہچانیں اور اسے محسوس کریں، اور اپنی حیثیت ایمانی کو ہر حالت میں اور ہر کام کرتے وقت یاد رکھیں تاکہ وہ ہر ایسے کام سے بچ سکیں جو ایمان کے منافی ہو، اور ہر ایسے کام کو اختیار کریں جو ایمان کا تقاضا ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس خطاب کے بعد جو بات کہی جاتی ہے، جو ہدایت دی جاتی ہے، وہ براہ راست ایمان کا تقاضا ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ سے مدد چاہنا صبر اور نماز کے ذریعے اور اللہ ہی سے استعانت کرنا براہ راست ایمان کا تقاضا ہے۔ بعض کم علم، کم عقل اور شرپسند لوگ جو قرآن کو اپنی خواہشات کے پیچھے چلانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے جب سورہ فاتحہ میں بیان کی گئی یہ حقیقت آتی ہے کہ جس طرح عبادت اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے اور کسی غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے، اسی طرح استعانت بھی صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے اور کسی غیر اللہ سے استعانت جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ سمجھ کر کہ غیب میں رہتے ہوئے وہ ہماری سن لے گا اور ہماری مدد کرے گا اور اسباب کو استعمال کیے بغیر ہماری ضرورت پوری کر دے گا،
کسی زندہ یا مردہ ہستی سے مدد چاہنا یہ استعانت ہے جو کسی غیر اللہ سے جائز نہیں ہے۔ ہاں تو کم عقل، کم علم اور خواہشات پر چلنے والے لوگ استعین بالصبر والصلاۃ، صبر و نماز کے ذریعے مدد چاہو کو پیش کر کے کہتے ہیں صبر اور نماز دونوں غیر اللہ ہیں، اور اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ ان سے مدد چاہو، اس لیے غیر اللہ سے استعانت جائز ہے۔ اس طرح وہ قرآن کا مفہوم الٹنے کا جرم کرتے ہیں، کیونکہ بے کے معنی ذریعے کے ہیں، یعنی صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، یہ ہے اس کا صحیح مطلب، مگر وہ اس سے الٹا مطلب نکال لیتے ہیں۔ سلسلے بیان کو سامنے رکھیے۔ پہلے تمام انسانیت کے سامنے قرآن کا پیغام رکھا گیا کہ بندگی رب اختیار کرو، پھر یہ بتایا گیا کہ تم خدا کے خلیفہ ہو، تمہیں بندگی رب کے ساتھ بندگان خدا پر قوانین رب بھی نافذ کرنا ہے، دنیا میں امن و امان اور عدل و انصاف بھی قائم کرنا ہے، ربانی نظام قائم کر کے تعمیر جہاں کا فریضہ بھی انجام دینا ہے۔ اس سلسلے میں تیسرے نمبر پر امت مسلمہ کو امامت پر فائز کرنے اور بنا ابراہیم کو مرکز توحید اور قبلہ اہل ایمان کی حیثیت سے متعین کیے جانے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اب اہل ایمان کو چند ہدایات دی جا رہی ہیں کہ بندگی رب کی راہ پر گامزن ہونے، اس کی دعوت دینے، خلافت الہی کے لیے جد و جہد کرنے اور امامت و رہنمائی کے منصب کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی راہ میں ہزار قسم کی رکاوٹیں آتی ہیں، ظلم و ستم برداشت کرنا ہوتا ہے، جان و مال اور پیداوار وغیرہ کے نقصانات برداشت کرنا پڑتے ہیں، غرض کے ہمہ پہلو صبر درکار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق میں زیادہ سے زیادہ اضافہ بھی درکار ہوتا ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر کامیابی ناممکن ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اقامت دین کی جد و جہد میں، شہادت حق کا فریضہ ادا کرنے میں، معروف کا حکم دینے اور خود اس راہ پر چلنے میں، خلافت الہی کی ذمہ داریاں انجام دینے میں صرف ظلم و ستم ہی برداشت کرنا نہیں ہوتا، صرف مال و جائیداد وغیرہ کا نقصان ہی اٹھانا نہیں ہوتا، بلکہ جانیں بھی قربان کرنا ہوتی ہیں۔ ایسے مواقع پر اہل باطل، کفار، مشرکین اور منافق کہتے ہیں کہ دیکھو، ہم نہ کہتے تھے کہ یہ راہ جسے تم راہ حق کہتے ہو سراسر گھاٹے کی راہ ہے، دیکھو ان لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں، کیا ملا انہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ہدایت دیتا ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ جاوید ہیں، مگر ان کی اعلیٰ قسم کی حیات کا اور لطیف زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے۔ ایمان کا دعویٰ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے، ہر دعوے کے لیے ثبوت فراہم کرنا ہوتا ہے، دعویٰ بغیر دلیل بے معنی ہوتا ہے، بغیر ثبوت کے کوئی دعویٰ کبھی تسلیم نہیں کیا جاتا۔ دعویٰ جس قدر اہم ہوگا اسی قدر مضبوط اور ٹھوس دلائل دینا ہوں گے۔ ایمان کا دعویٰ جس قدر اعلیٰ ہوتا ہے، جس قدر بڑا ہوتا ہے، اسی قدر اس کے لیے ثبوت دینا ہوتا ہے۔ ایمان کے مطابق عقائد رکھنا ہوں گے، ایمان کے مطابق اخلاق اختیار کرنا ہوں گے، ایمان کے مطابق سماجی زندگی گزارنا ہوگی، ایمان کے مطابق روزی کمانا ہوگی، اور ایمان ہی کے مطابق اسے خرچ کرنا ہوگا۔ سیاست و اجتماعیت، قومی و ملکی اور بین الاقوامی معاملات اور مسائل بھی ایمان ہی کے مطابق سلجھانا اور انجام دینا ہوں گے۔ اس طرح پوری زندگی دعویٰ ایمان کے ثبوت میں پیش کرنا ہوگی، حتیٰ کہ خوش قسمت رول العزم لوگ اپنے ایمان کی صداقت کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے اپنے سر کٹا کر اپنے خون کے چھینٹوں سے ریت کے ذروں پر لکھ دیتے ہیں کہ ہم سچے، ہمارا ایمان سچا اور ہمارا انجام ہمارے سچے خدا کے ہاتھ میں ہے، جو انشاءاللہ سچائیوں سے ہم کنار ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف کے ذریعے، کچھ بھوک کے ذریعے، کچھ مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصانات کے ذریعے۔ ان آزمائشوں میں جو پورے اتریں، جو صبر و ثبات کا ثبوت دیں، ایسے باہمت اور حوصلہ مند ایمانداروں کو خوشخبری سنا دو۔ وہ باہمت اور حوصلہ مند لوگ کہ جب ان کی راہ مولا میں کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے اور ہمیں تو اپنے مولا ہی کی طرف واپس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے سچے اہل ایمان کو اپنی بے پایاں نوازشوں سے ہمکنار کرے گا اور ان پر اپنی رحمت کی بارش کرے گا۔ اللہ کی نگاہ میں در حقیقت یہی لوگ ہدایت یافتہ اور بامراد ہیں۔ امت مسلمہ جسے دنیا کی رہنمائی اور امامت کا منصب سونپا گیا ہے، اس کو ہدایت دینے کے ساتھ ساتھ مسجد حرام، کعبہ اور حج کے مناسک کے سلسلے میں غلط فہمیاں بھی دور کی گئی ہیں۔
دین ابراہیمی اور دور ابراہیمی میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان سعی کرنا بھی مناسک حج میں شامل تھا، مگر دور جاہلیت میں صفا پر اصاف اور مروہ پر نائلہ کے بت رکھ دیے گئے تھے۔ اس لیے اب دور محمدی میں لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی درست ہے یا دور جاہلیت کی یادگار ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ صفا اور مروہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہیں، کیونکہ یہی وہ پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان حضرت حاجرہ نے بے قراری کی حالت میں بار بار دوڑ لگائی تھی اور ننھے اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں سعی کی تھی۔ اس لیے حج اور عمرہ میں ان پہاڑیوں کے درمیان سعی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علماء یہود اور علماء نصرہ نے توحید، رسالت اور آخرت کے متعلق بہت سے حقائق کو چھپا رکھا تھا، کیونکہ صحیح تعلیم ظاہر کرنے سے وہ عوام ان کے مخالف ہو جاتے جو دین کے تقاضے پورے کرنے سے گریزاں تھے اور دنیا میں ڈوبے ہوئے تھے، اور اگر وہ برگشتہ ہو جاتے تو یہودیوں اور عیسائیوں کے ان علماء اور مشائخ کے مفادات متاثر ہوتے تھے، بلکہ ان کی شیخیت اور عقیدت کا بھرم جاتا رہتا، ان کی مقبولیت ختم ہوتی جاتی۔ اس لیے وہ حقائق چھپاتے تھے، حالانکہ ان حقائق کی اشاعت اور دعوت ان کا فریضہ تھا۔ اس لیے اب جس امت کو رہنمائی اور امامت کا یہ منصب عطا کیا گیا ہے، اس کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم کتمان علم کے بجائے اپنا فرض ادا کرتے رہنا، ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو ان کا ہوا۔ اس رکوع کو سمجھنے کے لیے بھی چند سوالات اور باقی ہیں۔ کیا شہید زندہ رہتے ہیں اور ان پر موت طاری نہیں ہوتی ہے؟ یہ کیوں کہا گیا کہ جو شخص رضاکارانہ طور پر بھلائی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قدردان اور جاننے والا ہے؟ اس رکوع میں اہل ایمان کو جو ہدایات دی گئی ہیں ان کا خلاصہ کیا ہے؟ موت دراصل جسم اور روح کے تعلق کے منقطع ہونے کا نام ہے۔ روح بہرحال زندہ رہتی ہے، خواہ کسی کی بھی ہو، چنانچہ بری روحیں قیامت تک عالم برزخ میں مقام سجین میں رہتی ہیں اور اچھی روحیں مقام علیین میں رہتی ہیں۔ شہیدوں کی روحیں عام روحوں سے زیادہ اچھی حالت میں رہتی ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ان کی اعلیٰ حیات اور بہتر زندگی کا ہم شعور حاصل نہیں کر سکتے، مگر وہ مقام اس قدر بلند اور وہ حالت اس قدر اعلیٰ ہے اور اس کا ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ خدا میں بار بار قتل کیے جانے اور بار بار زندہ ہو کر شہید ہونے کی تمنا اور آرزو کی ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی میں کراہت ہونا تو درکنار، حج، عمرہ اور سعی وغیرہ جو بھی کار خیر خوشی خوشی کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کون سا عمل کس نے کس نیت سے، کس خلوص اور کن مخلصانہ جذبات سے انجام دیا ہے۔ اس لیے وہ پورا بلکہ زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اس رکوع میں جو ہدایات دی گئی ہیں وہ یہ ہیں: دین پر چلنے میں اور دین کی دعوت و تبلیغ میں اور باطل پرستوں کے ظلم و ستم کے مقابلے میں اللہ سے مدد چاہو اور بغیر کسی کے وسیلے کے مدد چاہو۔ ہاں، اپنے اعمال صالحہ کو ذریعہ اور وسیلہ بناؤ، خصوصاً صبر اور نماز کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مدد چاہو۔ اللہ کے راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ مت سمجھو، ان کو مردہ سمجھنا اور یہ خیال کرنا کہ ان کی جان ضائع ہو گئی تو درکنار ان کو مردہ کہو بھی نہیں، کیونکہ شہادت کی موت سے بڑھ کر کوئی موت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ضرور آزمائے گا، اس لیے آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر اور ثابت قدمی اختیار کرنا چاہیے۔ گناہوں کے مقابلے میں صبر کرنے والوں کو، اطاعتوں پر صبر کرنے والوں کو، خصوصاً راہ خدا میں آنے والی مشکلات، مصائب اور ظلم و ستم پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ صبر کرنے والے در حقیقت وہ ہیں جو ہر چھوٹی بڑی مصیبت پر شرح صدر اور اطمینان قلب سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں۔ اس لیے اللہ کی راہ میں اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو آئے، اللہ ہی اسے دور کرے گا، وہی صبر و ثبات دے گا اور ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اس لیے صبر و ثبات کا اجر بھی ہمیں وہی عطا کرے گا۔ راہ حق میں صبر و ثبات اختیار کرنے والوں پر اللہ کی نوازشیں، بے پایاں نوازشیں ہوں گی اور وہ ان پر اپنی رحمت کی بارش کرے گا۔ جو لوگ بندگی رب کی راہ میں ظلم و ستم سہیں اور صبر و ثبات اختیار کریں، وہی در حقیقت ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ کے شاعر اور دین کی نشانیوں کے ساتھ اہل دین کو محبت، گرویدگی اور فرستگی ہونی چاہیے۔ خوشی خوشی عبادت، اطاعت اور بھلائیاں کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور وہ اپنے علم کی بنیاد پر ایسے لوگوں کو نوازے گا۔ کتمان علم بڑا گناہ ہے۔ دعوت حق دینا اور تبلیغ کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ علم پھیلائیں، اپنی غفلتوں سے باز آئیں اور دعوت تبلیغ کا فریضہ انجام دینے لگیں،
یعنی کتمان علم سے بعد آ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔